الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل ہم نے اس حدیث کے متعلق آپ سے بات کی تھی کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ان میں جو 30 کا تعلق کل جو میں نے بیان کیا ہے وہ دل سے تھا۔ آج جو 7 ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ زبان سے ہے، اور 40 جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ اعضاء سے ہے۔ جن شعبوں کا تعلق زبان سے ہے ان کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا کہ اللہ نے یہ قرآن میں کیا فرمایا ہے، اس کے اندر کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ علم دین سیکھنا، اتنا علم آپ سیکھیں جانیں، حلال و حرام، اچھائی اور برائی کی تمیز ہو سکے، بڑے اور چھوٹوں کی تمیز معلوم ہو سکے، غیروں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے بات چیت کرنا ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، بندوں کے کیسے حقوق ادا کرنا ہے۔ علم دین اتنا حاصل کریں کہ دنیا کی تمام اور آخرت کی تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں۔ دعا کرنا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیجیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ دینے والا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے مانگنے والے سے۔ اسی طریقے سے ذکر کرنا، لغو اور فضول باتوں سے دور رہنا، بچنا، خود بھی نہیں بولنا۔ اگر سامنے والی مجلس میں اس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس مجلس سے آپ دور ہٹ جائیے، جان رہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے اور اس بات سے گریز نہیں کریں گے، تو آپ خود اس مجلس سے ہٹ جائیے اور ان باتوں کو زبان پر لانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایمان کی وہ 40 شعبے جن کا تعلق اعضاء سے ہے، 16 جن کا تعلق ہے وہ مسلمان کی ذات سے ہے، اور 6 جن کا تعلق اہل و عیال اور متعلقین سے ہے، 18 وہ ہیں جن کا تعلق عام آدمی سے ہے۔ تو وہ 16 شعبے جن کا تعلق مسلمان کی ذات سے ہے وہ یہ ہیں: طہارت، پاکی حاصل کرنا، بدن کا ہو، جگہ کا ہو، کپڑے کا ہو، ان تمام چیزوں کو پاک اور صاف رکھنا۔ نماز پڑھنا، اس میں فرض، سنت، نفل اور قضا سب شامل ہیں۔ صدقہ دینا، اس میں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، ہدیہ ہے اور مہمانداری سب شامل ہیں اس کے اندر۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا، اس روزے میں فرض روزہ ہے، نفل روزہ ہے، یہ روزہ کو رکھنا۔ حج و عمرہ کرنا، اعتکاف کرنا، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی جگہ کو، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ کر یا ہو سکے تو بیچ کر آپ دوسری جگہ چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ نظر یعنی منت کا پورا کرنا، نظر اللہ کی ماننا، روزے کی، نماز کی، اور غریبوں کو کھلانے کی، مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان تمام چیزوں کی نظر ماننی چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ قسم کی حفاظت کرنا یعنی جس کام کی قسم کھائی ہے اسے پورا کرنا۔ کفارہ ادا کرنا، کفارہ کیا ہے؟ یعنی جب قسم یا قتل وغیرہ کا واجب ہو تو اس کو پورا کرنا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے چوری، زنا، گالی گلوچ، کسی کو جان سے مارنے کا یہ عزم مصمم کیا ہے تو ان کی نظر نہ پوری کی جائے، یہ قسم پوری نہ کی جائے۔ ستر چھپانا، نماز اور غیر نماز میں جو مردوں کا ستر عورت ہے اس ستر کو چھپانا ضروری اور لازمی ہے۔ قربانی کرنا جو ایک عظیم عبادت میں شمار کیا جاتا ہے وہ کرنا۔ جنازہ کی تکفین و تدفین کرنا، اگر میت پڑی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، جانا چاہیے، ان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینا چاہیے۔ کس طریقے سے نہلانا ہے، کس طریقے سے کپڑے پہنانا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہے، وہ
वहाँ के रहने वालों को, उनके घर वालों को, या खुद उनमें इन्वॉल्व होकर, शामिल होकर वो चीज़ें हमें करना चाहिए। कर्ज अदा करना, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उस कर्ज को उस टाइम पर अदा कर देना, और जिनके जो मकरूज हैं उनको भी अदा करने की आप कोशिश कीजिए जितना अल्लाह ने आपको दिया है। मामलात सही रखना है आपको, गैर शरई मामलात से बचना है, सच्ची गवाही देना और उसको न छुपाना। मुसलमान को झूठ से बहुत दूर रहना चाहिए। झूठ अल्लाह को नापसंद है। गाली गलौज, लग़्व बातें, ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। इसलिए सच्ची गवाही देना, चाहे अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, अपने घर वाले हों, अपने भाई हों, सच का दामन अगर आपने पकड़ा है तो आप कामयाब हैं, अल्लाह आपसे खुश और राज़ी है। और वो 6 शोबे जिनका ताल्लुक़ अहलो अयाल से है वो ये है: पाक दामनी के लिए निकाह करना, अहलो अयाल के हुकूक अदा करना, आपके बाल बच्चों के हुकूक क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है, भाइयों के हुकूक क्या है, बीवियों के क्या हुकूक है, उन उनका हक़ अदा करना, वालिदैन की खिदमत करना और उनको तकलीफ़ न पहुँचाना, जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बुढ़ापे को ऐसी उम्र को पहुँच जाएं कि तुम उनका सहारा बनो, उनको उनकी खिदमत करो और उनको उफ़ तक भी ना कहो। औलाद की परवरिश करना, ऐसी परवरिश कीजिए कि नेक और सालेह हो, लोगों के लिए काम आने वाला हो, मोहल्ले, गांव और शहर में फसाद मचाने वाला ना हो। उसको ऐसी तालीम और ऐसी परवरिश कीजिए, ऐसा सलीका सिखाइए। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कीजिए। रिश्तेदारों में भाई हैं, बहन हैं, अ, जो भी दूर के रिश्तेदार हैं, करीब के रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। आका की इताअत करना, जहाँ जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं, जिसके ताबे आप हैं, उनकी इज्जत करना है, उनकी इताअत करना है, जो वो कहते हैं उनकी बात मानना है, लेकिन